बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो मुझे नाजरीन से हमें बहुत सारों से शिकायत आई है, मैं माफ़ी चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि वो नंबर जो आप देते हैं कि जिस पर वो हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं वो बहुत तेज़ चलते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं। बहरहाल उनके लिए आप भी जब ओपन किया करो, ब्रेक पे जाया करो तो बताते रहा करो 0512820150150 2820150150। और मैंने ये दरख्वास्त की अपने प्रोड्यूसर से कि कोशिश करें कि ये नंबर आपको क्लियरली नज़र आ सके। दूसरी बात आपसे गिला है मुश्ताक साहब, ये तो मैंने माजरत कर ली नाजरीन से, आप आजकल मुझे लगता है कि अंदर से मुकमका कर लिया है तुमने जनरल मुशर्रफ से। मैंने? जी जनाब, आपको पता है जिन वजूहात की बिना पर, क्योंकि लोग आ रहे हैं से कैसे मैंने आपके हाथ में आजकल मैंने आउटसोर्स किया हुआ है कि प्रोग्राम का मौजू आप सोचें, पार्टिसिपेंट सारा ही कमांड एंड कंट्रोल आपके हाथ में है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो एक ज़माने में हमें कहते थे अकड़ते फूलते हुए कि उन्होंने श्रीनगर जाने का रास्ता कारगिल से ढूंढ लिया है और वो बना रहे हैं, आज मौसूफ ने यूरोप के, जर्मनी के एक बहुत ही मोतबर, बड़े मौक्कर और बहुत ज़्यादा तादाद में शाया होकर बिकने वाले मैगज़ीन को ये बताया है कि हाँ, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जो अस्करियत पसंदी होती है उनके पीछे तंजीमों की ट्रेनिंग में रहा है। आपको एक सुल्तानी गवाह, और आपने आज मैंने जब आके देखा कि तुमने क्या चुना है, तुम्हारे यहाँ उसका तस्करा तक नहीं। वैसे तुम कश्मीर के यानी ऐसे बनते हो चैंपियन, लगता है कि जहां तुमसे शुरू हुआ खत्म हुआ। नुसरत साहब इररिलेवेंट है, हर पॉलिसी उसकी इररिलेवेंट हो चुकी है। बेचारे एतजाज अहसन को आज तक माफ नहीं किया गया। वो शख्स जो अपनी माँ की गोद में था और उसकी माँ ने गिरफ्तारी दी, ये पाकिस्तान के लिए, तहरीक पाकिस्तान के लिए, उस पे इल्जाम आज तक लगता है कि जी लिस्टें उसने दे दी, जैसे एतजाज अहसन के यानी दराज में पड़ी थी, उठाई और दे दी कि एतजाज अहसन जिसने सिखों की फहरिस्तें दे दी। और ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फातेह कारगिल जो श्रीनगर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। ये बताएं कि आप किसका जिक्र किसके साथ कर रहे हैं? छोड़ो यार, आज भी मुझे ये एतजाज अहसन आज भी इस सियासत में रेलिवेंट है, आज भी लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आज भी उसके कहे का कहीं ना कहीं असर होता है। जनरल मुशर्रफ का कहाँ असर होता है कि मैं उसको प्रोग्राम में ले आऊं, उसके कहने से ले आऊं? मुझे ये बताएं कि हर पॉलिसी के बाद जो 9 साल तक बिला शिरकत गैर वो बाकायदा इक़्तिदार पे काबिज रहा और अब ये कहता है कि मुझे एक मरतबा फिर इक़्तिदार दो, मैं ये काम करूंगा, उसकी मैं क्यों गुफ्तगू करूंगा? और अभी भी आप एयर टाइम जाया कर रहे हैं। सुनो, कुएं के मेंढक न बनो। जब एक फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो इस मुल्क का 9 साल तक कुन फयाकून की कुव्वत और ताकत वाला सरबराह रहा है, जब वो यूरोप के एक अखबार को कहता है कि हाँ मैं और मेरा इदारा लोगों को तरबियत करते थे, इसकी इम्प्लीकेशन है तो बहरहाल जो तुमने सोचा है भाई, बहरहाल उसको बुलाएं यहाँ पर है कहीं ना कहीं। और मुझे ये बताएं, हम या तो तुम्हारी, मेरी बात सुने, ये तो हुआ ना जनरल, मैं चेक करना चाहता हूं तुम्हारे टेलीफोन में किसी से बात करता हूं, फवाद चौधरी से मुकमुका है या बैरिस्टर साहब? उसकी बात ही फवाद चौधरी बेचारे क्या करेंगे यार, मैं तो नाम भी। अच्छा चलो आज के मौजू पे आ जाओ, छोड़ो यार। मैं एहतसाब, मुझे दुख हुआ कि तुमने इग्नोर क्यों। मैं एहतसाब के नए कानून को डिस्कस करना चाहता हूं जिसका पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई एक बाकायदा कोई हिस्सा होगा जो कि इस बात का तयन करेगा कि किस तरह का एहतसाब हम लाना, सिस्टम लाना चाहते हैं। सियासतदानों के पास जो चीज आई है उसको किस तरीके से अब जमहूरियत के रास्ते से इस तरह बनाएं कि इंतकाम ना लगे, एहतसाब सबका हो। ये रेलिवेंट बात है या मैं मुशर्रफ की बातें यहां पर करूं? और उसके बाद आज एक और तनाज़े ने जन्म लिया नेशनल असेंबली में कि पहले भी प्रोटेस्ट कर, जब ये सेनेट में पेश हुआ कि ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है 16 सितंबर से, अब उसके ऊपर आज मुस्लिम लीग नून और काफ दोनों ने वहां से नहीं, लेकिन वो भी बड़ा एम्बैरेसिंग था। उस वक्त वॉकआउट करने वालों में कौन शामिल था? मियां रजा रब्बानी, मुशीर नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ वॉकआउट करे तो अलग बात है। रजा रब्बानी 18वीं तरमीम, अच्छा मैं पहले, लेकिन बाखुदा
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مشرف ایسی ہستی نہیں ہے جس کو آپ بہرحال ایک انٹرنیٹ کے اوپر پیس لکھیں، میں سب دنیا کو کہوں گا کہ وہ پڑھیں. یہ ایئر ٹائم پاکستان کے لوگوں کا ہے. ہمیں یہاں پر وہ چیزیں ڈسکس کرنے چاہیے جو ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے. اس لیے آج پہلے پیکج کے نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا، پیکج رپورٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر 2 اہم لوگوں نے گفتگو بھی کیا ہے، وہ بھی سنائیں گے، اور اس کے بعد اپنے گیسٹ سے بات چیت کریں گے. سب سے پہلے پیکج. سینیٹ کی طرح قومی اسمبلی میں بھی حزب اختلاف نے نیب آرڈیننس پر شدید تنقید کی. مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف نے آرڈیننس کے اجراء کے خلاف علامتی واک آؤٹ بھی کیا. سابق وزیر قانون زاہد حامد کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے نیب کے مقدمات کے ٹرانسفر کا اختیار سپریم کورٹ سے وزارت قانون کو منتقل کر دیا گیا ہے. اس سے قبل سینٹ میں بھی یہ اعتراض اٹھایا جا چکا ہے کہ نئے چیئرمین نیب کی تقرری سے قبل اس آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کے کئی اہم اختیارات وزیر قانون کو منتقل کیے جا رہے ہیں. تاہم بابر اعوان آج بھی اصرار کرتے رہے کہ یہ تاثر غلط ہے اور اس آرڈیننس کے اجراء کے دوران تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں. بابر اعوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرڈیننس کے اجراء سے قبل کابینہ اور وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہی صدر نے آرڈیننس کی منظوری دی. حالانکہ چند روز قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم خود اس آرڈیننس کے حوالے سے لا علمی ظاہر کر چکے ہیں. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ آرڈیننس پاس کروانے کی آئینی مدت 120 دن ہے، جبکہ ہم نے صرف 11 دن میں اسے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. یاد رہے کہ 1 اکتوبر کو یہ آرڈیننس جب سینٹ میں پیش ہوا تو کئی سینیٹرز کی جانب سے یہ الزام لگائے گئے کہ آرڈیننس 16 ستمبر کو نہیں بلکہ سینٹ کے اجلاس کے دوران ہی جاری ہوا تھا اور صرف آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے اس پر 15 دن پہلے کی تاریخ درج کی گئی. مسلم لیگ نون کے سینیٹر ظفر علی شاہ نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر چکے ہیں. پروگرام دنیا میرے آگے کے لیے صدف بیگ، دنیا نیوز، اسلام آباد. اچھا نوزر صاحب، یہ تو پیکج ہوا کہ آج کیا ہوا. اس کے بعد پھر جب سیاستدان باہر آئے ہمارے نمائندے، تو دنیا ٹی وی نے باضابطہ بات کی خواجہ آصف سے، جو کہ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے، اور پھر بابر اعوان کی گفتگو سنیں گے. 16 تاریخ کو انہوں نے یہ پرومولگیٹ کیا، یہ آرڈیننس جو ہے، اور جس سے جو ہے ان کی نیت کا میں جو فطور ہے وہ صاف نظر آتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ پاور جو ہے کیس ٹرانسفرز کی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، جو بیسیکلی عدلیہ کی کا پریروگیٹو ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ احتساب کے متعلق جو ہے وہ کسی قسم کی سیریسنس نہیں ہے ان میں، اور وہ جو ہے کسی ایسے رخ کی طرف یا کسی ایسی سمت کی طرف جا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اداروں میں کلیش کا باعث بنے گا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. وہ جو مکمل بل جو اس وقت کمیٹی کے پاس ہے اس کو سامنے لے کے آئیں اور اس کو بنائیں اس طرح کا کہ وہ ایک کریڈیبل بل ہو، اور لوگ اس بات پہ یقین کریں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ احتساب کرنا چاہتی ہے. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے تمام پارلیمنٹ کے لیے اور تمام سیاستدان برادری کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. حکومت جو ہے وہ صرف ایک طبقے کو یا چند اشخاص کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں جو ہے سارا کا سارا جو ہے نا وہ بدنامی کا جو ہے ایک سلسلہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرینز کا جو ہے نا انہوں نے شروع کر رکھا ہے. تو یہ خدا کے لیے کہ وہ ان کو چاہیے کہ یہ اس سلسلہ نہ کریں جو ہے. جی، خواجہ آصف کے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اور اب بابر اعوان صاحب کی گفتگو سنیں جو کہ انہوں نے اپنے دفاع میں کہی اور بڑے ڈیٹیل سی، تو کچھ حصہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے رکھا ہے. جو احتساب آرڈیننس اور ملک میں احتساب کے نظام کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس میں کچھ کریکشنز ریکوائرڈ ہیں آن دی فیکچوئل سائڈ. پہلا تو یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آپ کو علم ہے، یہ 20 سپٹمبر کو شروع ہوئے، اور آئین کے آرٹیکل 89 کا تقاضا ہے کہ جب اجلاس شروع ہو تو پھر آرڈیننس نہیں ہو سکتا. سینٹ آف پاکستان نے مجھے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ آپ جو نیب کے عہدیداران اور ملازمین تنخواہ کے علاوہ جو لیتے ہیں کمیشن، اس کا خاتمہ کریں. وہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں پہلے ایک پریزیڈنشل آرڈر آیا تھا، ایگزیکٹو آرڈر، اس کے بعد وہ دفعہ شامل کر دی گئی قانون میں. یہ 3 ہم نے امینڈمنٹس کی. اس کے بارے میں یہ تاثر دینے کی بعض حلقوں کی جانب سے کوشش ہوئی کہ یہ کوئی رات کو امینڈمنٹس ہوئی، یہ دن کو ہوئی ہیں بھائی جان.
رات کو نہ ہم امینڈمنٹ کرتے ہیں نہ ہی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ہم تو کھلے چہرے کے ساتھ بغیر کسی پردے کے اوپر نقاب ڈالے بغیر ہم ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور لیجسلیشن بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ڈیٹس میں دے دیتا ہوں، 6 تاریخ کو یہ سمری 6 ستمبر کو سیکرٹری لاء نے بھجوائی، اور اس کے اوپر 7 کو پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائز کی، آج ریکارڈ میں نے اسمبلی میں پیش کیا، اور 8 کو پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ آرڈیننس پروملگیٹ کیا ہے۔ ہم احتساب سے نہیں ڈرتے، انتقام نہیں ہونے دینے چاہ رہے۔ میں 18ویں ترمیم کے بعد سینٹ میں ہر بل پیش کیا جا سکتا ہے سوائے فائنانس بل کے، آئینی تقاضا پورا ہوا۔ آپ نے دونوں دن ڈیبیٹ سنی، پوائنٹ سنا، کوئی سنا آپ نے کہ کس آئین کی دفعہ کی خلاف ورزی ہم نے کی؟ تو یہ ملک ہم کسی کی خواہش پہ تو نہیں چلائیں گے، یہ آئین کے مطابق چلائیں گے، قانون کے مطابق چلائیں گے۔ جہاں آئین کو پس پشت رکھ کے کوئی اپنی خواہش، ایجنڈا، ضرورت کو قانون یا خبر سمجھتا ہے تو اس کی مرضی، ہم اس کو روک تو نہیں۔ جی، اس پوری گفتگو میں صرف ایک بات پر ڈاکٹر بابر اعوان سے، ویسے یار ان میں اب ایک منٹ رہتا ایک ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈیزائنر کلوتھ کی سینس بہت آ گئی۔ جب میں ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا ان دنوں یہ نوائے وقت کے رپورٹر ہوا کرتے تھے، خصہ پہنتے تھے شلوار کرتے کے ساتھ۔ آج میں نے دیکھا اسٹرائپ۔ اچھا، یہ آپ اچھا بہرحال، لیکن ان کی بات سے ایک بات جو یہ کہہ رہے ہیں موجود ان کا انوشے تعارف رحمان، کرائیں اور 1 منٹ ہے، اس کے بعد آپ ان سے بات کریں، پھر دوبارہ میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ابھی 1 منٹ کے لیے انوشے بی بی کو آپ زحمت دیں، بریک کے بعد ان سے بات کریں گے۔ ابھی مجھے صرف یہ التجا کر لینے دو، وہ یہ ہے کہ آج کی بابر اعوان صاحب کی اس کلپ کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ جو تاثر تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی سادگی میں جو ملتانی انداز میں جو یہ کہا تھا نا کہ من تو پتہ نہیں کیوں ہے یہ وہ ایکچولی اس کو جھٹلایا ہے انہوں نے، مجھے اور کسی کو نہیں ہوا۔ بالکل، انوشا رحمان خان رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان سے بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد۔